ہر وہ چیز جس میں کوئی چیز منتقل کرنے سے اس کی افادیت اور تاثیر میں فرق ڈالتی ہو یا تبدیل کرتی ہو اس کو دو طبیعت والی چیز کہا جائے گا۔ مٹی کے کوڑے برتن بھی ان میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح مٹی کا برتن جس میں پانی یا کوئی اور چیز ڈالی جائے تو اس کی تاثیر اور افادیت کو بدل دیتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی ڈالنا بہت فائدہ مند بھی ہے اور بہت نقصان دہ بھی۔ فوائد اور نقصانات۔ مٹی کے برتن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈالا گیا پانی اپنی افادیت بڑھا دیتا ہے۔ قدرت نے مٹی کو یہ تاثیر دی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ہم مٹی کے برتن میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ معتدل اور ہاضمہ ہو جاتا ہے، جس کا کسی بھی گرم طبیعت جانور کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس عمل سے کبوتر کی طبیعت خوشگوار رہتی ہے۔ ہاضمہ زبردست کام کرتا ہے، دل کو قوت بخشتا ہے، چڑچڑی طبیعت نارمل ہو جاتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، خوراک معمول سے زیادہ کھاتا ہے۔ جو کبوتر جوڑوں میں ہوں وہ بچوں کی نشوونما اچھی کرتے ہیں اور بچوں کی پرورش بھی خوب اچھی ہوتی ہے، لیکن صرف اس وقت تک جب تک اس پانی میں کسی اور چیز کی آمیزش نہ ہو۔ چونکہ ہم کبوتروں کے لیے جتنے بھی مٹی کے برتن استعمال کرتے ہیں جیسے کہ کنلی، ان سب کا منہ بہت زیادہ کھلا ہوتا ہے، جس سے گرد و غبار اس میں گرنے کے وسیع چانسز ہوتے ہیں۔ پھر کبوتر بیٹھوں سے لتھڑے ہوئے پیروں سمیت کنلی میں داخل بھی ہو جاتا ہے، جس سے نہایت مضر صحت بیٹھ بھی پانی میں شامل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جس جانور نے وہ پانی پینا ہے، اس موذی بیماری کے جراثیم ان سب میں منتقل ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ پانی پینے کی دوسری تو اور کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی، اسی لیے سب کبوتروں نے اسی برتن سے پانی پینا ہوتا ہے۔ جو کبوتر وہ پانی پیتا جائے گا وہ اس موذی مرض میں مبتلا ہوتا جائے گا۔ اگر کسی نہ کسی طرح آپ مٹی کے برتن کو صاف رکھنے کی کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو آپ اس گرد و غبار سے اس پانی کو نہیں بچا سکتے جو کبوتروں کے اڑنے سے ہوا میں اڑتی ہے، اور وہ ہوا جو باہر سے آتی ہے۔ مٹی کے برتن چونکہ کورے برتن ہوتے ہیں، ان پر پالش نہیں ہوتی، اس لیے ان کے اندر بے شمار مسام ہوتے ہیں جو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، اور یہ مسام جراثیم کی پناہ گاہ اور ان کی افزائش میں خاطر خواہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سائنسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو 1 کروڑ جراثیم سوئی کے نوک پر آ جاتے ہیں، تو آپ خود سوچیں ان مسام میں کس قدر جراثیم کی مقدار ہو سکتی ہے، کیونکہ بے شمار مسام میں بے شمار مضر صحت جراثیم ہوں گے جو بہت سے بیماریاں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ چونکہ مٹی کے برتن پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اس لیے خالی برتن بھی اپنی موٹائی کے اندر نمی موجود رکھتا ہے، اور اس نمی سے جراثیم کو زندہ رکھنے میں مزید مددگار و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ کیا مٹی کے برتن کو کسی صابن یا کسی اور چیز سے اچھی طرح دھوکران جراثیم سے پاک نہیں کیا جا سکتا؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ ان مٹی کے برتنوں کو جراثیم سے پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے ان کو آگ پر اتنا گرم کرنا کہ ان میں موجود نمی ختم ہو جائے، شدید حدت کی وجہ سے جراثیم مر جائیں۔ لیکن ایسا روز کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ دوران پرواز ہم کینالی کا استعمال کرتے ہیں اور کافی حد تک اس کو گندے پانی اور گندگی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ پرواز سے واپسی پر کبوتر کو یہی پانی استعمال کرواتے ہیں۔ چونکہ مسلسل پروازیں کرنے کی وجہ سے کبوتر کا مدفعات نظام بھی بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اس وقت کبوتر جراثیمی حملوں سے بچنے کی افادیت بڑھا چکے ہوتے ہیں، جس وجہ سے وہ کافی حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے مٹی کے برتن کا استعمال فائدہ بہت زیادہ دیتا ہے اور نقصان بہت کم۔ لیکن بند اور روکے ہوئے کبوتروں کے لیے مٹی کا برتن ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں جیٹھ اور ہاڑ کی گرمی میں مٹی کا برتن استعمال کرتا ہوں، وہ اس طریقہ سے کہ میں نے گھڑے کو پلاسٹک کے ڈبے جیسا بنایا ہوا ہوتا ہے، کینالی کے اوپر گھڑا الٹا رکھ دیتا ہوں اور سوراخ سے ضرورت کے مطابق پانی نکلتا رہتا ہے۔ گھڑے کے اوپر بھی ایک کینالی الٹی رکھ کر اس پر اینٹ رکھ دیتا ہوں تاکہ گھڑے کے اوپر بیٹھ کر کوئی جانور بیٹھ نہ کر دے جو سلپ ہو کر نیچے کینالی میں نہ چلی جائے۔ ایک کھڈے کے لیے 2 گھڑے اور 2 کنلی رکھی ہوتی ہے، جو آج استعمال کر لی اس کو کل استعمال نہیں کرنا، اور جس کو استعمال نہیں کرنا ان برتنوں کو دھو کر دھوپ میں الٹا کر کے رکھ دیتا ہوں۔ چونکہ ان دنوں گرمی بہت شدید ہوتی ہے، اس لیے مٹی کے خالی برتن 24 گھنٹوں میں گرم ہو کر نمی نکال دیتے ہیں اور خشک ہو جاتے ہیں اور خطرے سے کسی حد تک محفوظ ہو جاتے ہیں۔
इन दिनों मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल मजबूर और नहायत जरूरी हो जाता है, क्योंकि दूसरे किसी भी बर्तन में हम पानी को सुबह से शाम तक ठंडा नहीं रख सकते। वाहिद यही एक तरीका है जिससे कबूतर सारा दिन ठंडा पानी पी सकता है। इतनी सख्त गर्मी में कबूतर अगर गर्म पानी पिएगा तो 100% इम्कान है कि वो बुखार में मुब्तला होगा, पोट का पानी गर्म करना शुरू कर देगा। जब कबूतर पोट का पानी गर्म करना शुरू कर दे तो समझो उसे शदीद बुखार है। ऐसी सूरत हाल में आप फ्रिज का पानी लें, इससे कबूतर की पोट फुल भर दें। 90% कबूतर इसी तरीका से ही ठीक हो जाएंगे जो गर्म पानी की वजह से खराब होते हैं, और उनको इस जरासीमी बीमारी की एंटीबायोटिक देने से ही वो कबूतर ठीक होंगे, क्योंकि इस कबूतर के वजूद में मौजूद जरासीम करेंगे नहीं तो वो कबूतर इस वक्त तक ठीक भी नहीं होगा। मिट्टी का बर्तन चूंकि पानी को जज्ब करके इसकी तासीर तक को बदल देता है और इसमें जरासीम की भरमार होती है, इसलिए साइंस उन बर्तनों में दवाई डालकर परिंदों या इंसानों को इस्तेमाल करने से सख्ती से मना करती है, क्योंकि जरासीम से आलूदा मेडिसिन फायदा दे ना दे नुकसान जरूर करेगी। और मुफीद मालूमात के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी इजाजत दें। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।